بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ کچھ ہم ویژولز دکھا رہے ہیں وارسک کے، کچھ ویژولز ہم دکھا رہے ہیں پکتیا کے جہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا، کچھ جگہ پہ سفید جھنڈا ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے افغان طالبان رجیم کا یہ بتاتا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے، لیکن یہ ڈالر دیکھ کر جو ہے اس لڑائی میں کود پڑتے ہیں اور پھر جیسے ہی آتے ہیں ان کو اگلے لمحے احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جی نہ صرف یہ کہ یہ تیار نہیں ہے، یہ ڈیڈیکیٹڈ بھی نہیں ہے، یہ موٹیویٹڈ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کاز بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو بارڈر کے اوپر پوسٹ بنی ہوئی ہیں یہ کوئی انہوں نے بنائی بھی نہیں ہے۔ یہ تو لاسٹ 20 ایئرز میں جو افغانستان میں گورنمنٹ تھی، چاہے وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، چاہے اس سے پہلے حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی، جن دنوں یہاں پر نیٹو فورسز تھیں، ان دنوں میں یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ پوسٹ بنائی گئی اور کافی فورٹیفائڈ قسم کی پوزیشنز تھیں۔ ان کو تو بنی بنائی ملی ہے۔ ابھی پوسٹ بنانے سے تو مقصد اچیو نہیں ہو جاتا، پوسٹ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اور پوسٹ کو ہولڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل فورس ہونا چاہیے، آپ کے اندر کو موٹیویشن، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ شرارت کر لیتے ہیں، انہوں نے اکتوبر میں بھی یہی کیا، پھر جب ان کو ہم نے ریٹیلیٹ کیا، پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنا شور شرابہ، رونا پیٹنا، بیچ میں پاکستان کے سعودی عربیہ اور ترکیہ جیسے، قطر جیسے دو ممالک کو بیچ میں لے کے آ گئے، OIC میں جا کے رونا پیٹنا ڈالا، اور پھر ایک نیگوسیشن کا سلسلہ، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا۔ ابھی جب پوسٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان کی فوج کو، بات جو آپ پہلے ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے بیانیے میں بتایا، آپ نے ابتدائیے میں، پاکستان کی فوج الحمدللہ دنیا کی بیسٹ آرمی ہے بھائی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک پروفیشنل آرمی کو جب اس طریقے سے ان پرووکڈ فائرنگ کر کے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، اور پھر ہم نے کوئی یہ تو نہیں کرنا کہ ان کی ایک پوسٹ کو ٹارگٹ کر لیا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ ہمارے تو وہاں پر جو فوجی افسر اور جوان بیٹھے ہیں وہ تو ہر روز ایک قربانیوں کا اور سیکریفائسز کی لاجواب داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے خیال شکر کیا ہے کہ ان کو موقع ملا، وہ بہت دنوں سے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، یہ شرارت کر کے جو بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی اب انگور اڈا، ان کا جو ٹریڈ ٹرمینل ہے، غلام خان ہے، تورخم ہے، وہاں پر ان کے سٹرکچر تباہ ہوئے، چھوڑ کے اس کو بھاگے۔ یا تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہو کہ آپ ان کو ہولڈ کر سکے، پھر آپ میں دمخم بھی ہو۔ ان کو ہم نے کئی دفعہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا، ہمیں آپ کی ورتھ کا پتہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو جو دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا مانسٹر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مانسٹر ہیں نہیں۔ ہاں دہشت گردی میں ضرور آپ ایک مانسٹر دنیا میں بنے ہوئے ہیں، معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، اور ابھی آپ پروکسیزم میں مانسٹر بن گئے ہیں ہندوستان اور اسرائیل کے۔ تو یہ ہمیں یہ چیزیں مرغوب نہیں کر سکتی الحمدللہ۔ جب ہم نے آپ کو ریٹیلیٹ کیا تو پھر آپ کو سبق یاد، ابھی وہی ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ سٹارٹنگ فرام کنڑ نورستان اور نیچے کندہار تک جتنے افغانستان کی بارڈر پوسٹ ہیں، جو ان کا آل لانگ دی ویسٹرن بارڈر، ان کے جتنے سٹرکچر ہے، ون بائی ون سارے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اور ابھی تو ہم نے فزیکلی تو پاکستان کی فورسز نے بوٹس آن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے شارٹ رینج ویپنز کے ساتھ ان کو یہاں پر ڈسٹرائے کیا اور یہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ مطلب جو فوجی اپنے آپ کو، اس کو تو فوجی کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جو پوسٹ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ کس قسم کی آپ فوج ہیں؟ یا تو مرے نا وہاں پر کھڑے ہوں سامنے اگر آپ اتنے موٹیویٹڈ ہیں۔ یہ سب کہانی ہے، یہ سچویشن ایک بڑی ڈینجرس سچویشن کی طرف جاری ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم قطر نہیں ہے، اس کا ذمہ دار افغانستان کی یہ نام نہاد مٹھی بھر یہ جو لوگ اس پہ قابض ہیں، یہ وہ ہیں، اور یا ان کے جو اس وقت ماسٹرز بن گئے ہیں، جو دنیا بھر میں ان کا وکیل بن کے نریندر مودی پھر رہے، اور ساتھ نیتن یاہو کو بڑا خیال آ گیا جی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، خاک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یا خود سب تھوڑے دہشت گرد ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ اب پاکستان دشمنی میں ان کو یوز کر رہے ہیں، یہ یوز ہو رہے ہیں، ان کو پیسے چاہیے، پیسے ان کو وہاں سے مل رہے ہیں، ان کا جاتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بیٹھیں گے تو کچھ یہ مریں گے نا، یہ بھاگتے ہوئے مارے جا رہے ہیں سارے کے سارے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پروفیشنل اپروچ کہ ہم نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا، ہم نے کسی سیولین ٹارگٹ کو انگیج نہیں کیا، چاہے وہ کابل، کندھار، پکتیکا میں جو ان کے ایمونیشن کے ڈیپوز ہیں، ان کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے جو کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، اور یا ان کے جو اس پر ایمونیشن کے ڈمپس کے علاوہ ان کے جو لاجسٹک ڈمپس ہیں، اور ان میں سے بہت سارے اسٹرکچر تو ان کو امریکیوں نے بنا کے دیے ہوئے ہیں، ڈمپنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ آل سیٹ اینڈ ڈن، پوری صورتحال کو سیریسلی جب آپ اس کا احاطہ کرتے ہیں تو ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا، ان سے تو رسپانسبلٹی کا توقع ہم نہیں کر سکتے، لیکن
دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں، اقوام متحدہ کے P5 کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں انہی کا اسلحہ امریکہ کا بیگیج ہے افغانستان میں، نہ چاہتے ہوئے بھی بیگیج ہے، اور امریکن نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ یہاں پر جو چھوڑا گیا وہ یوز کر رہے ہیں، تو ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اونس ان کو بھی لینا چاہیے، سب کو مل جل کے لینا چاہیے. ہم نے تو جو کرنا ہے. اور میں پہلے بھی ایک چینل کے اوپر بات کرتے ہوئے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی ہم اسی طریقے سے اپنا نقصان ہم کراتے رہیں، باوجود اس کے لیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمت طاقت کے علاوہ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے، اور ہم کب تک اپنا نقصان، ہم یہ دنیا رونا روتے رہیں، ہم مذمتیں کراتے رہیں اپنے حق میں قراردادیں پاس، یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اور دس از ناٹ ڈیسائیڈڈ، اور ان کو ان کے منطقی انجام تک ابھی پہنچا کے دام لیا جائے گا، کیونکہ یہ آپریشن جو پاکستان کی فوج نے لاسٹ نائٹ سے باقاعدہ طور پر شروع کیا ہے، یہ ایک باقاعدہ ابھی پلانڈ آپریشن ہے، اس کے کوئی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. جب تک وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو جاتے اس وقت تک تو یہ آپریشن جاری رہے گا. یہ ہیپیزلی چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے کوئی ان کی طرح پرووکیٹ نہیں کیا، ہم نے آئسولیٹڈ ٹارگٹس انگیج نہیں کیے بغیر سوچے سمجھے، ہم نے خوف نہیں پھیلانا، ہم نے اپنے دفاع کو انشور کرنا ہے. ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، اور پاکستان کی فوج کو دنیا جانتی ہے، اور پاکستان کی فوج کو جتنا خراج تحسین افسر و جوانوں کو اور سیکورٹی فورسز کو دیں اتنا ہی کم ہے. ان کا مورائل پہلے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس فوج کا اتنا لمبا حصہ رہنے کے بعد اور انہی ایریاز میں ایک پرولونگڈ امپلائمنٹ کے بعد میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے موقع کے اوپر جب ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے تو وہ جتنے پرانے ادھار ہیں نا وہ بھی ہم چکاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ابھی ہم پرانا ادھار ان کے چکا رہے ہیں، جو کہ بہت دنوں سے میرا خیال ہماری طرف تھا، جو کہ ہم نے فار ریزنز ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا ہوا تھا، بیکاز ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں. انہیں کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے، ملک کیسے رن کرنے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا، یہ ہم نہیں کو بات کرتے بلند بات دعوے کو رجیم چینج یا گورنمنٹ چینج، ان کے ملک کے لوگ ہی ان کا تیا پانچا کریں گے، کیونکہ افغانستان کا ستیہ ناش ان لوگوں نے کر دیا ہے، اور افغانستان کی تباہی بربادی کے ذمہ دار یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ صرف ہوس، پیسہ، لالچ اور اپنی صرف دہشت گردی اور بدماشی کے زوم میں یہ وہاں پر قابض ہے. نہ کوئی حقوق لوگوں کے پاس ہے، نہ لوگوں کو کھانے کو کچھ ملتا ہے، ان کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے. اور ہم نے جتنا ان کو سپورٹ ساری عمر ہیومینیٹیرین بیسس پہ کیا، کسی نے نہیں کیا. اگر یہ ہمارے نہیں ہو سکے تو یہ اپنے بھی نہیں ہو سکتے. دس از آلسو فار شیور، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یقینی طور پر یہ تو کسی کے بھی نہیں ہوئے، اور یہ جو آج کل جن کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے، ہم جہاں بہت سارے مختلف سفارتی معاملات اور دیگر چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے، یہ ہم جو بول رہے ہیں کہ جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے، کور ہیڈ کوارٹر ہے، لاجسٹک بیس ہے، یہ ذرا ہمارے لیے یا دیکھنے والوں میں جو بالکل آپ کہہ لیجیے گراس روٹ لیول پہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اس کے لیے بتائیں یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہیں، یہ کتنے بڑے آپ کہہ لیجیے پوائنٹرز ہیں کہ جن کو ہم مارک کر کے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی ہوتے کیا ہیں؟ جی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ رجسٹرڈ ٹارگٹس ہوتے ہیں اور یہ کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو بٹالین ہے جس کے بیچ میں 600 سے 700 لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک اس کی پوسٹ بنی ہوتی ہیں بارڈر کے اوپر، وہ 10 سے 12 کلومیٹر کا علاقہ اس سے بھی زیادہ ان ایریاز میں ہوتا ہے. اس کا ایک پیچھے بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے، پھر 5 سے 6 ایٹ ٹائم 7 منیمم 3 تو ہوتی ہیں بٹالینز کے اوپر ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھوڑا اور پیچھے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ان کی فارمیشنز پاکستان آرمی سے تھوڑے مختلف ہیں. کور ہیڈ کوارٹر میں ان کا اس سے پیچھے ایک بڑا کمانڈ چلان ہوتا ہے. تو ان کے ہیڈ کوارٹرز کو جب آپ اس طریقے سے ٹارگٹ کر کے ڈسٹرائے کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کا کمانڈ اسٹرکچر ظاہر ڈسمنٹل ہو جاتا ہے، ان کے وہاں پر جتنا اکوپمنٹ اور ڈسمنٹل ہو جاتا ہے، پھر ان کی کیجولٹیز ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا ڈی مورلائزنگ فیکٹر ہوتا ہے کسی فوج کے لیے کہ جب اس کے اس طرح کے کمانڈ اسٹرکچر تباہ ہوتے ہیں. وہ اوور نائٹ تو نہیں بن جاتے، ان میں سے کچھ فورٹیفائڈ لوکیشنز ہوتی ہیں. ابھی جو بارڈر ٹرمینل ہے جو کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ KP کے علاقے میں ہوتی ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے لیے مین 3 روٹس ہیں، ایک ترخم والا ہے، غلام خان والا ہے، ایک انگور اڈا والا ہے. بارڈر ٹرمینل بنے ہوئے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی، وہاں سے ساری کی ساری آمد رفت ہوتی ہے. بارڈر ٹرمینل کے اوپر لوگ بڑی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں جس میں کسٹمز کے لوگ ہیں، امیگریشن کے ہوتے ہیں. اور وہ ان کا آپ نے دیکھے، جب ابھی آپ نے ویڈیوز میں دکھا رہے تھے، انگور اڈے والا بہت بڑا ان کا ٹرمینل ہے. تو جب وہ تباہ کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، اس کے بعد یار ان کا سسٹم تو ابھی بلڈ میں ہونے میں ٹائم لگے گا نا. ابھی یہ چیزیں یہ بارڈر کے بالکل نارملی
نارملی بارڈر ٹرمینلز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا بیکاز بارڈر ٹرمینلز اس طرح کے پیور ملٹری ٹارگٹس نہیں ہوتے. لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہو، جب وہ کسی چیز کو کسی وتیرے میں لے کے نہ آیا ہے، وہ کسی وہ سمجھے ہی کچھ نہ، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی وہ ایز اے ویپن یوز کرنا چاہے بجائے اس کے کہ پاکستان کے وہ معترف احسان مند ہوں، تو پھر تو ایوری تھنگ از فیئر، پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی نا جی. تو پھر تو یہی ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے بالکل سامنے ان کے بارڈر ٹرمینل کے اکراس ہمارا بارڈر ٹرمینل ہے، ان کی پوسٹوں کے اکراس ہماری پوسٹ ہے، ہمارے جوان تو وہیں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ. ہم نے تو کوئی پوسٹ نہیں چھوڑی. ان میں ہمت ہے تو انگیج کریں پاکستان کی پوسٹوں کو، کریں اٹیک آئیں، بیکاز جنگ میں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے، یہ کر نہیں سکتے. ان کی کیپیبلٹی جو سب سے بڑی بات ہے، ان کی ویل ہی نہیں ہے، یہ ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے، یہ آرگنائزڈ ہی نہیں ہے ان لائنز کے اوپر. جیسے میں نے کہا یہ جتنے بھی ان کے اسٹرکچرز بارڈر کے اوپر بنے ہوئے یہ انہوں نے نہیں بنائے ہوئے. یہ لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں وہ جو نیٹو فورسز تھی تو اس وقت کی گورنمنٹس نے بنائی ہیں، بیکاز اس وقت وہ بقول ان کا خدشہ تھا کہ یہاں سے لوگ کراس کر کے افغانستان میں جاتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے لائن آف ڈیورنٹ لائن کے ساتھ یہ اسٹرکچرز بنائے ہوئے. ان کی کیا کیپیبلٹی ہے؟ ان کو بنے بنائے مل گئے، یہ ہولڈ بھی اس کو نہیں کر سکے. تو آپ کے کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، یہ جو پوسٹ ہوتی ہیں یا اسٹرکچرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے یا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے یا کور ہیڈ کوارٹر ہے، ان کو جب آپ ڈسمینٹل کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا لاس ہے. یہ سائیکولوجیکل لاس ہے، یہ مورال لورنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. دوبارہ سے جب آپ نے یہاں پر ڈپلوائے ہونا ہے تو آپ کو دوبارہ سے بنانے پڑتے ہیں، تو اوور نائٹ تو بن نہیں جاتے. اور یہ کنکریٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر. تو آل مٹیریلی بھی، پروفیشنلی بھی، مورائل وائز کافی ان کے لیے سیٹ بیک ہے جو ان کے. اور ہم نے ترتیب سے آل along دی ڈیورنٹ لائن ان کو ٹارگٹ کر کے انگیج کر کے، بھی تو میرا خیال کتنے درجنوں ان کی پوسٹیں تباہ ہو گئی ہیں. اب یہ بنائیں گے دیکھیں گے، ابھی ان کو بنانے بھی کوئی نہیں دے گا. ابھی تو بنی ہوئی تھی نا جی. اب یہ گولیوں کے سائے تلے، گولیوں کی بچھاڑ میں آئی بال ٹو آئی بال جب آپ ڈپلوائے ہوتے ہیں کشمیر میں، جیسا لائن آف کنٹرول میں ہم اور انڈیا ہے، پوسٹ آپ کو بنانے بھی نہیں کو دیتا. ایک دیوار بھی بنانی ہو نا جی تو آپ کو یا ڈارک نائٹ اندھیری رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے یا رات کے اندھیرے میں آپ کو جا کے کام کرنا پڑتا ہے. پوسٹ بناتے ہوئے بھی پھر بہت ساری کیجولٹیز ہوتی ہیں. ابھی یہ پوسٹ بنائیں گے تو اب ان کو دیکھیں گے یہ بناتے بھی کیسے ہیں. تو انہوں نے ساری کی ساری سچویشن جو کریٹ کی ہے اس کے یہ ذمہ دار خود ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بہت عرصے سے بتانے کی کوشش کر رہے تھے. آئی تھنک بٹ دے ور ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ کہ جی پاکستان نے ہمیں کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ افغان